بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. اللہ کی توفیق سے ہم چند منٹس کے لیے اور تھوڑے سے وقت کے لیے یہ جہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سمجھنا اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور مجھے اور آپ کو جو ہم صحیح بات سنیں اس پر فوراً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جس موضوع پر چند گزارشات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ نیکیوں کی طرف جو دوڑنا ہے، جو ایک دوسرے پر سبقت لے کے جانی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں زیادہ اکٹھی کرنے میں مقابلہ کرنا ہے، یہ کیوں ہے؟ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسرا اس کا حصہ کہ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں تو پھر یہ کام کیسے کریں۔ دو ہی بنیادی سوال کہ کیوں، فائدہ کیا ہے، اور جب فائدہ عقل میں بیٹھ جائے تو پھر کیسے کرنا ہے۔ قرآن و سنت میں بے شمار چیزیں اس کے متعلق موجود ہیں، اور اگر ہم تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو شروع کر دیں تو بہت وقت گزر جائے، لیکن جو ہیرے جواہرات قرآن و سنت میں موجود ہیں ہم انہیں سمیٹ نہ پائیں۔ لیکن بالکل مختصر سے انداز میں ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 148 اس کی تلاوت سنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا جس طرف رخ ہے، جو شخص جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور یہ بات قبلے کی تبدیلی کے ضمن میں ہو رہی ہے کہ پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف، پھر کعبۃ اللہ کی طرف، لیکن ہم اسے اپنے موضوع سے اس طرح جوڑتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، نیکیوں کی طرف دوڑو، بھاگو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے، جہاں بھی نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے لے آئے گا۔ کیا مطلب؟ روز محشر اکٹھے بھی ہو جاؤ گے، اور ایک ایک نیکی، ایک ایک عمل، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کا تمہیں اجر اور بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ میں آپ سمجھیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین، تاکید کی ہے کہ دوڑو نیکیوں کی طرف، بھاگو، ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو،
تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں کیوں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ آئیے نمبر وار اللہ کی توفیق سے ان چیزوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کریں۔ پہلی بات، نیکیوں کی طرف سبقت کرنی، نیکیوں کی طرف دوڑنا اس لیے ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی پختگی، عدم پختگی اور اللہ کے اجر و ثواب پر یقین، اعتماد اور عدم اعتماد کا معیار ہے۔ جسے اللہ کے اجر و ثواب پر یقین ہے، اللہ کی ملاقات کا یقین ہے، وہ بھاگتا ہے نیکیوں کی طرف، اور جو گمگو کی کیفیت میں ہے، جو کہتا ہے پتہ نہیں اجر ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا، پتہ نہیں جنت میں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، تو وہ کبھی کرتا ہے نیکی، ایک قدم آگے بڑھتا ہے، 10 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب پاک میں ان پاک باز لوگوں کے ایمان اور ان کے اللہ پر اور ان کے اجر و ثواب پر عمدہ یقین اور اعتماد کا ذکر قرآن پاک کی متعدد آیات میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 114، یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اپنے پاک باز لوگوں کا جو اللہ پر، قیامت کے دن پر اور جنتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے آپ میں یہ بات ہو رہی ہے۔ ہم نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جو براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق ہے، لیکن اس سے پہلی جو آیات ہیں 114 سورہ آل عمران، وہ اسی سیاق و سباق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور فرمایا وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو پہلی چیز مجھے آپ کو کیا معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو اپنے ایمان پر بڑا گمنڈ ہے، اپنے نفس، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی پر بڑا مان ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نیکی میں، بھلائی میں، خیر میں لوگوں سے بہت آگے ہوں، تو اس کے لیے معیار کہ دیکھے وہ خود، دوسروں کو کیا دکھانا ہے، خود دیکھے کہ نیکی کی طرف کس طرح لپکتا ہے۔ اگر تو لپکتا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان موجود ہے، اور اگر نیکی کی بات سن کر کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی سر کھجاتا ہے، کبھی منہ پھیر لیتا ہے، تو اس کے ایمان اسلام کے دعوے محض ڈھونگ اور جھوٹ ہیں۔ ایک مثال سے ذرا بات سمجھتے ہیں تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن آذان دیتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ فلاح کی طرف آ جاؤ، نجات کی طرف آ جاؤ، اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اب جو بندہ اس اذان کو سن کر بے چین ہوتا ہے، کاموں کو ٹھوکر مار کے بھاگتا ہے مسجد کی طرف، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والا ہے۔ 100 خرابی ہو سکتی ہے اور لیکن اس معاملے میں ایمان اس کے اندر موجود ہے، اللہ کی ملاقات کا اسے یقین ہے، آخرت کے حساب کتاب پر اعتماد ہے، اور اجر و ثواب اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور جو اذان سن کر کہے اگلی مسجد میں دوسری نماز کے ساتھ پڑھ لوں گا، اور نیت اس کی وہاں بھی پڑھنے کی نہیں ہوتی، صرف وقت گزاری کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے،
یا گھر جا کر فارغ ہو کر پڑھ لوں گا، نماز بھی پڑھنی ہے نہ خود پڑھ لوں گا، تو یہ سمجھ لے کہ ایسا بندہ ایمان کی دولت سے یا تو بالکل تہی دامن ہے یا اس کے اندر وہ ایمان کی رمق ہی موجود نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں کی ایک صفت بتائی ہے۔ تو پہلی بات کہ ہم نیکیوں کی طرف سبقت کیوں کریں کہ یہ ایمان کا اور اللہ پر یقین اور اعتماد کا امتحان ہے۔ جو کامیاب ہے بڑا مبارک بات کا مستحق ہے، اور جو ناکام ہے وہ آج ہی اپنے گریبان میں منہ ڈالے، جھانکے، اپنے کو ٹٹولے، جانچے، پرکھے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالی پر دوسری بات نیکیوں کی طرف سبقت کرنا، یہ کیوں ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اسے بار بار نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جس سے اللہ کی محبت والا معاملہ نہیں، اللہ سے دور ہے، وہ ایک نیکی کر کے تھک جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھ لی، اب تھک گیا ہوں، اب جب اللہ چاہے گا پھر مسجد آؤں گا۔ اور یہ میں کوئی فضائی خیالی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی اکثریت اس طرح ہے کہ نہیں کہ جمعہ پڑھا اب اگلے جمعے مسجد آئیں گے، اس سے پہلے پتہ نہیں مسجد میں داخل ہونا ان کے لیے حرام ہے۔ اور بعض اس سے بھی زیادہ اللہ انہیں ہدایت دے، کیا کہیں کہ عید کے دن آتے ہیں صرف، ایسے بھی موجود ہیں۔ اور بعض اس سے بھی زیادہ کہ 5 برس ہو گئے، 10 برس ہو گئے، مسجد کے دروازے سے اندر قدم نہیں رکھا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کیا دشمنی ہے یا اللہ نے کیا بگاڑا ہے۔ تو دوسری وجہ کہ ہم نیکیاں کیوں کریں، کیوں بھاگیں نیکیوں کی طرف، وہ یہ کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو میں یہاں بیٹھے سب چھوٹے بڑے جوان بوڑھے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ایک درجہ یہ کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کریں، یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے بھی۔ لیکن یہ بات کہ اللہ بندے سے محبت کرے، اس کے کیا ہی کہنے، اور یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو قسمت والے، اللہ کی طرف سے توفیق والے، اور ہمیشہ اللہ سے اس چیز کا سوال کرتے رہتے، اس چیز کو مانگتے رہتے ہیں۔ سورہ الانبیاء پارہ نمبر 17 اللہ تعالی نے آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو امام بناتے ہیں، لوگوں کی قیادت کے لیے چنتے ہیں، اور وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے، اور جسے اللہ کوئی حکم دے اللہ کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انبیاء رسول جو اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی تابعداری میں، اور اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا کہ میں آپ اسے بیان نہیں کر سکتے، تو وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل دیکھیے، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، وہی ہے انبیاء رسولوں کے لیے، اور ہم جو عام بندے ہیں ہمارے لیے وحی تو نہیں، ہمارے لیے الہام ہو سکتا ہے۔ اور الہام کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دے، یہ الہام ہے، وہی انبیاء اور رسولوں کے لیے۔ فرمایا ہم ان کے اوپر وحی کرتے ہیں، اور اگر عام بندوں کی بات تو الہام کرتے ہیں
کہ وہ नेक काम करे, भागे नेकियों की तरफ, नमाज को कायम करे, ज़कात को अदा करे और हमारे लिए इबादत गुजार बंदे बन जाए। तो दूसरी बात कि जो बंदा ये चाहता है कि मैं नेकियां क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है, तो वो ये समझने की कोशिश करे कि अगर वो अल्लाह की मोहब्बत, उनकी उल्फत अपने लिए हासिल करना चाहता है तो फिर नेकियों की तरफ भागे, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करे। और सब जानते हैं, ये बात पहले भी कितनी मर्तबा गुजर चुकी, कि बड़े बड़े लोगों की फेवर लेने के लिए, उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, अपनी तरफ मायल करने के लिए लोग क्या क्या नाटक रचाते हैं, क्या क्या करते हैं। हलाल तो छोड़िए, हराम में इतने आगे निकल जाते हैं कि फलां बड़े की मुझ पर सिर्फ नजर पड़ जाए, मैं उसकी आंखों में आ जाऊं, मुझे उसका थोड़ा सा कुर्ब हासिल हो जाए, मेरी बात को सुने, खलवत में हम एक दूसरे से वन ऑन वन मुलाकात करें, उसकी तस्वीरें बने, लोगों में मशहूर हो कि देखो फला बड़े बंदे के साथ बैठा है। क्या क्या करते हैं। और यहां किसकी मोहब्बत है? यहां उसकी मोहब्बत है कि जिसे जिसकी मोहब्बत मिल जाए, जिसको उसकी मोहब्बत मिल जाए, उसे दुनिया में और किसी चीज की हाजत नहीं रहती है। तो दूसरी बात क्यों के जवाब में कि अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए भी हमें नेकियों की तरफ दौड़ना है और भागना है। तीसरी चीज क्यों का जवाब कि हम नेकियों की तरफ सबकत क्यों करें, वो ये कि हम अगर चाहते हैं कि हम जिन आफात में, परेशानियों में, बीमारियों में, मुश्किलात में हैं, उनसे हमारी जान छूट जाए, सब छुड़ाना चाहते हैं। और कोई बंदा रूए जमीन पर ऐसा नहीं जिसे कोई दुख, गम या बीमारी ना हो, कोई एक नहीं। सबसे आला तरीन रूए जमीन पर कौन लोग हैं? अंबिया और रसूल। और उन सब में सबसे आला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद जो सबसे आला गिरोह अंबिया रसूलों के बाद सहाबाए किराम का रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, वो कितनी मुश्किलात में, परेशानियों में। तो रूए जमीन पर कोई बंदा ऐसा नहीं जो किसी न किसी गम, बीमारी, मुश्किल में ना हो। बल्कि आजकल तो जो कैफियत है कि जो जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा वो गमों में और उलझनों में डूबा हुआ है, और जितना कोई बड़ा है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, उतनी ही बीमारियों ने उसे चार तरफ से घेर रखा है। 100 नेमत है अल्लाह की सामने, खा रहे हैं लोग, लेकिन डॉक्टर ने इसके खाने पर पाबंदी लगा रखी है। 2-4 लुक़मे लेने हैं और हाथ खींच लेना है। ये क्या है? हम इन चीजों से बचना चाहते हैं कि नहीं, कि बीमारी खत्म हो, आफत, मुश्किल, हर चीज अल्लाह दूर कर दे। तो आइए कि नेकियों की तरफ सबकत क्यों करनी है, कि अल्लाह नेकियों की तरफ सबकत करने की वजह से अपने फज़्ल व करम से हम पर रहम करे और हमारी बीमारियों, परेशानियों को दूर कर दे। सूरह अंबिया पारा नंबर 17 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया अंबिया का, और उनमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। और हजरत ज़करिया वही जिनका जिक्र अल्लाह ने सूरह मरियम के इब्तिदाई सफ़हात आयात में किया है, जिन्होंने बुढ़ापे में बेटा मांगा, उनका अल्लाह ताला ने जिक्र किया। आयात लंबी है, हम सिर्फ वो टुकड़ा लेते हैं जो हमारे मौजू से मुतल्लिक है। फस्तजबना लहू ववहबना लहू यहया वअस्लहना लहू ज़ौजह इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैराति वयदऊनना रगबन वरहबन वकानू लना खाशिईन। फरमाया हमने उनकी दुआओं को कबूल किया, उनकी फरियादों को शर्फ कबूलियत बख्शा। हमने बुढ़ापे में बज़ाहिर असबाब वसाइल के ना होते हुए बेटा दिया यहया। और सूरह मरियम में अल्लाह ने इस बेटे की सिफात बयान की कि कैसा बेटा, कि इससे पहले रूए जमीन पर यहया नामी बेटा ही कोई नहीं था, ये इस नाम का बंदा ही कोई नहीं था।
اور بیٹا بھی کیسا؟ جو نبی بھی ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کی رضامندی کے مطابق عمل کرنے والا بھی ہے، ایسا بابرکت بیٹا دیا۔ تو فرمایا ہم نے ان کی دعاؤں کو سنا اور انہیں یحییٰ عطا کیا، ان کی بیوی کو ان کے لیے بہتر بنایا۔ اور کیوں کیا یہ کام؟ کیونکہ وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے، نیکیوں کی طرف بھاگنے والے، نیکیوں کی طرف لپکنے والے تھے، اور دن اور رات خوف امن، خوشی غم، تنگ دستی اور مسرت، ہر دو قسم کے حالات میں ہمیں پکارنے والے تھے اور ہمارے سامنے جھکنے والے اور ہمارے سامنے خشوع و خضوع کرنے والے تھے۔ تو تیسری بات مجھے آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس کا تیسرا جواب یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیماریاں پریشانیاں دور ہوں، ہماری دعائیں اللہ قبول کرے اور ہم مستجاب الدعوات بن جائیں کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں، جھولی پھیلائیں، نظر آسمان کی طرف اٹھائیں، ہمارا رب ہماری سنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف بھاگیں، سبقت کریں اور کسی بھی نیکی سے پیچھے رہنے کی خواہش یا کوشش نہ کریں۔ چوتھی بات، نیکیوں کی طرف سبقت کریں کیوں؟ اس کا چوتھا جواب یہ کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی خیریت، سعادت، فلاح، نجات، مسرت، خوشی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ سے لو لگائے رکھیں اور نیکیوں کی طرف لپکتے رہیں۔ اور اللہ اتنا باوفا، اللہ اتنا شکر گزار کہ جو اس کی طرف لپکتا ہے، جو اس کے بتائے ہوئے نیکی کے کام کرتا ہے، مشکل میں اللہ تعالی اسے چھوڑتا نہیں اور وہاں سے اسے خوشی، مسرت، رزق، شفا، اولاد اور اس کے تمام کاموں کو سلجھاتا ہے کہ لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے کام سلجھ رہا ہے، یہ کہاں سے سنور رہا ہے۔ اور حیران ہونے کی بات کیا ہے کہ سنوارنے والا کون ہے؟ وہ ہے جو کون کہے تو چیز ہو جائے۔ لوگ ایڑیاں رگڑتے رہیں، لوگ مہینوں تڑپتے رہیں، سالوں بلکتے رہیں، کام نہیں ہوتا، یہ اللہ والا بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی رشوت سفارش کے اللہ کی طرف سے کون کا حکم آتا ہے اور اس طرح اس کا کام ہو جاتا ہے جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو چوتھی بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی کیوں کے جواب میں کہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں، تمام سعادتیں اور تمام خیریں اس بات کے اندر پوشیدہ ہیں کہ میں آپ نیکیوں کی طرف بھاگیں، لپکیں اور کسی بھی نیکی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ وہ یہ کہ جب ہم نے یہ 4 باتیں سنی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے نیکیاں کریں، کیسے نیکیوں کی طرف لپکیں، کیسے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور لمحہ بھر ضائع کیے بغیر، لمحہ بھر ضائع کیے بغیر ہم نیکیاں کر گزریں۔ وقت کی مناسبت سے یہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس سے میں آپ اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے ہم اپنے اپنے ایمان کا، اپنے اپنے اعتقاد کا جائزہ لیں کہ کیا ہم ان نیکیوں کو کثرت سے کرنے والے ہیں کہ نہیں۔ امام مسلم اور دوسرے ائمہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں نماز عصر پڑھائی اور جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا
کہ نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے، لمبے اذکار فرماتے، پھر صحابہ آتے، سوالات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے اور قدر تاخیر کے ساتھ مسجد سے اٹھ کر تشریف لے جاتے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو اتنی جلدی میں صفوں کو پھلانگ کر لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے واپس اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے، کیا انہونی ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عادت اس طرح تشریف لے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کے چہروں پر حیرت، تعجب، خوف دیکھا کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں میرے متعلق۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہارے چہروں پر دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے اس فعل، اس عمل کو بڑی تعجب اور بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ نماز کی حالت میں مجھے معلوم ہوا کہ میرے گھر میں کچھ درہم و دینار، کچھ پیسے موجود ہیں، اور بعض روایات کے مطابق کوئی سونے چاندی کی چیز موجود ہے جو کہیں سے مال غنیمت میں آئی ہے۔ نماز سے مجھے یاد آیا کہ میں نماز میں آ گیا ہوں اور وہ چیز میرے گھر میں پڑی ہے، میں نے ابھی تک اللہ کی راہ میں وہ تقسیم نہیں کی ہے، تو نماز کی حالت میں میں بے چین ہو گیا۔ اسی لیے جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں فوراً پلٹا، جو چیز پڑی تھی اسے اللہ کی راہ میں دیا اور پھر آپ لوگوں کی طرف پلٹا۔ یہ ہے نیکی کی طرف سبقت، یہ ہے نیکی کی طرف دوڑنا کہ لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ چلو آج تھکن ہے، کل کر لیں گے، اگلے ہفتے کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے۔ بھائی یہاں تو لمحے لمحے کا بھاؤ ہے، یہاں تو ایک ایک سیکنڈ کی قیمت ہے، اور کس کو پتا ہے کہ اگلے لمحے دنیا میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے۔ یہ نہ ہو نیکی کی حسرت لے کر بندہ منو مٹی چلے جا سو۔ تو جو نیکی ہاتھ آئی ہے، وقت، حالات، مجبوریاں، ان کی پرواہ کیے بغیر کر گزرنا ہے۔ دوسری مثال، اور انشاءاللہ اسی پر بات کا اختتام کرتے ہیں، امام ترمذی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ محفل میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جس نے آج اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں۔ اور مختلف روایات میں مختلف سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ تمام سوالات کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جس نے اتنے اعمال ایک ہی دن میں اللہ کی رضا کے لیے یہ نیک کام کیے، اللہ تعالی پر یہ بات واجب ہے کہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے۔ یہ ہے نیکی کی طرف لپکنا کہ ایک دن میں جو کام نیکی کا آیا چھوڑا نہیں۔ اور ابو بکر کہ انبیاء رسولوں کے بعد ایسا گوہر نامدار ہے ہی کوئی نہیں، ان سے بلندر ہے ہی کوئی نہیں انبیاء رسولوں کے گروہ کے بعد۔ اور انہوں نے کیسی مثال ہمارے سامنے رکھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال پوچھا نیکی کا، ابو بکر نے کہا میں نے کیا ہے. تو یہ مثال ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ نیکی کی طرف اس طرح لپکنا ہے. پہلی مثال ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی کہ کتنی عجلت، سرعت، تیزی کے ساتھ نیکی کا کام کیا، اور وہاں ہم نے کیفیت دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال میں ہم نے تعداد دیکھی نیکیوں کی کہ ایک دن میں کتنی نیکیاں کی. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے مختصر سے انداز میں ہم نے نیکیوں کی طرف سبقت کیوں اور کیسے، بالکل مختصر سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان دونوں سوالات کے جوابات سنے. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو اسی طرح کا بنائے جس طرح کا ہمارا رب ہمارے لیے چاہتا ہے، ہمارے لیے پسند فرماتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف سبقت کریں، بھاگیں، اور کسی ایک نیکی کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. مسجد سے نکل رہے ہیں، کوئی تنکا پڑا ہے، چھوٹا سا ذرہ پڑا ہے، اسے بھی اٹھا لے کہ شاید یہی نیکی اللہ کو پسند آ جائے. کسی کی جوتی والی جگہ سے دور پڑی ہے، مسلمان بھائی کی آسانی کے لیے جوتی پاؤں سے یا ہاتھ سے قریب کر دیں تاکہ مسلمان بھائی کو پہننے میں آسانی رہے، شاید یہی نیکی اللہ کو پسند آ جائے. مسجد میں صف میں بیٹھے ہیں، دائیں سلام لی، بائیں سلام لی، مسلمان بھائیوں کے ساتھ مسکرا کر بات کی کہ شاید یہی نیکی، یہی مسکرانا جو صدقہ کہلاتا ہے، وہی اللہ کو پسند آ جائے، اور انہی نیکیوں کی بنا پر اللہ تعالی ہمارے لیے نجات کا اپنے فضل و کرم سے بندوبست فرما دے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرے، آنے والے مسائل مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے. جن آفات مشکلات بیماریوں میں ہم پھنسے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.